اسماعیل ہانیہ کی جو شہادت ہے وہ ہوئی کیسی؟ نیو یارک ٹائمز نے اس حوالے سے ایک چشم کشا پیس کیا ہے اور انہوں نے اس عمارت کی تصویر بھی چھاپی ہے جہاں کے خالی ایک اس پورشن میں جہاں پر اسماعیل ہانیہ صاحب آ کر رہائش اختیار کر رہے تھے اس کو نشان نہ بنایا گیا اور صرف اسی کو نقصان پہنچا. باقی پوری عمارت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہے. اور جو نیو یارک ٹائمز کی انویسٹیگیٹو رپورٹ کے مطابق 2 مہینے پہلے یہاں پر وہ بامب لے آیا جا چکا تھا جس کی وجہ سے یہ جو نشانہ ان کو بنایا گیا ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران ابھی تک جو اس حوالے سے زیادہ جو نیوز ہے زیادہ انویسٹیگیشن شیئر کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے دنیا سے. نیو یارک ٹائمز نے ایران کی طرف سے جو اسرائیل پر حملے کا اشارہ دے دیا ہے. اب یہ نیو یارک ٹائمز کی اپنی رپورٹ ہے. ہمیں جو مغربی میڈیا کی رپورٹس ہوتی ہیں نا اس کو تھوڑا تھوڑا دھیان سے اور کسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. ضروری نہیں کہ وہ درست بھی ہوں, وہ یہ بھی ہے کہ وہ ایجنڈا ہو, یہ بھی ہو کہ وہ پرووکیشن ہو, یہ بھی ہو کہ وہ کسی خاص طریقے سے اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہو. لیکن نیو یارک ٹائمز اس حوالے سے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے. اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے یہ ہمیں معلوم نہیں, لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ وہ جو لال جھنڈا آویزہ کیا جاتا ہے جو کہ بدلے کا ایک سمبل سمجھا جاتا ہے وہ ضرور 72 گھنٹے سے ہم دیکھ رہے ہیں ایران میں اس کو لہرایا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ یہ جو پچھلے کئی مہینوں سے دوحہ میں مذاکرات ہو رہے تھے اس کو بڑا دھکا لگا ہے, وہ بہت سیبوٹاج ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ بندی مذاکرات کے لیے امریکہ کے اعلیٰ حکام مصر میں موجود تھے. تو اس پروسیس کو اس حملے کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے بڑا واضح طور پہ دھچکا لگا ہوگا. اس کے علاوہ اس کو امریکہ کی طرف سے بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسماعیل ہانیہ کی اسیسینیشن ہے اس پورے پروسیس میں خاص طور پہ جو جنگ بندی مذاکرات ہیں اس میں ہرگز مددگار ثابت نہیں ہوگی, بلکہ اس پروسیس کو سیبوٹاج اگر کیا گیا کہا جائے تو یہی درست ہوگا. اس دوران اس پاکستان کے اندر دفتر خارجہ کی جانب سے 2 مختلف پریس ریلیزز سامنے آتی ہیں. یہ بڑے اچنبھے کی بات ہے کیونکہ جو پہلی پریس ریلیز سامنے آئی اس میں لکھا ہوا تھا اسرائیلی اگریشن کے حوالے سے اسرائیلی ایڈونچرزم کا ذکر کیا گیا تھا. 31 جولائی 2024 کو کچھ ہی دیر بعد ہم نے دیکھا ایک اور پریس ریلیز آتی ہے, اس کے اندر سے یہ لفظ نکال دیا گیا اسرائیل کا, گروئنگ ایڈونچرزم کہا گیا. بعد میں دفتر خارجہ نے اس حوالے سے جو پریس کانفرنس کی آج جو پارلیمنٹ کے اندر تقاریر ہوئیں, ظاہر سی بات ہے اس میں بڑے واضح طور پہ بتا دیا کہ پاکستان کی عوام اور قیادت کہاں پہ کھڑی ہے. لیکن یہ کیا ایک سپیلنگ مسٹیک تھی, یہ کیا تھا؟ اس کے علاوہ اس پورے معاملے کا خطے کے اندر کیا اثرات ہوں گے بات کریں گے ہم کامران یوسف صاحب سے, تجزیہ کار ہے عالمی امور کے. کوئکلی کامران صاحب یہ سپیلنگ میں پہلے تو اس پہ آ جائیں, یہ جو مختلف 2 اعلامیہ آئے یہ ویسے یہ انس صاحب نے جو کہ کورسپونڈنٹ ہیں جو ڈپلومیٹک افیئرز دیکھتے ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ 2 مختلف اعلامیہ سامنے آئے, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو دفتر خارجہ ہی بتا سکتا ہے, لیکن دفتر خارجہ کی ترجمان نے کل جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے یہی کہا, ڈیفینڈ کیا کہ کیونکہ اس طرح کی جب انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو بڑی فاسٹ پیس ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, تو ایٹ ٹائمز آپ اپنا ایک انیشیل ریئیکشن دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد چیزوں کو کولیبریٹ کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک جو میرے پاس معلومات ہیں, جو مجھے ذرائع سے پتہ چلا کہ کوئی 2:11 پر پاکستان کی طرف سے پہلا رد عمل سامنے آیا دفتر خارجہ کی طرف سے, اور وہ جو رد عمل بھی سامنے آیا تھا تو کافی جو سٹیک ہولڈرز تھے, تمام جو ریلیونٹ لوگ تھے, ان کی مشاورت کے بعد ہی آیا, کیونکہ عام طور پر اس طرح کے خارجہ پالیسی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ حساس ہوتے ہیں, تو کوشش کی جاتی ہے کہ ہر جو ورڈ ہے اس کو بڑا کیئرفلی لکھا جائے. تو اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا وہ جو پہلا سٹیٹمنٹ تھا ان لائن ود پاکستان's پالیسی, کنڈیم کیا گیا اسماعیل ہانیہ کی شہادت کو, کنڈول کیا گیا ود ہز فیملی اور ود دا پیپل آف پیلسٹائن, اور اس کے ساتھ وارننگ دی گئی کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے خطے کے اندر مزید کشیدگی بڑھے گی. اینڈ دین آخر میں وہ ذکر کیا گیا کہ اس طرح کی جو اسرائیل کی ایڈونچرزم ہے اس سے خطے کے اندر مزید جو ہے وہ حالات خراب ہوں گے. اب یہ تو ایک سٹیٹمنٹ آ گیا, لیکن انٹرسٹنگلی جب یہ سٹیٹمنٹ آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کی گئی جو ابھی بھی موجود ہے, تو اس میں سے ایڈونچرزم تو ورڈ رہا, لیکن اسرائیل کا ورڈ جو ہے وہ نکال دیا گیا. اب یہ چیز سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا. جو مجھے پتہ چلا اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی تک اسرائیل نے اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر اون نہیں کیا اس اٹیک کو, دو کہ اٹ از این اوپن سیکرٹ. پھر جو باقی دنیا کا ریئیکشن تھا ان ممالک کا جن کی پالیسی کلوزر ٹو پاکستان ہے, مثلا چین, رشیا, ملیشیا, ایون قطر, ان ممالک نے جو اپنا ریئیکشن دیا تو اس میں انہوں نے ایکسپلسٹلی اسرائیل کا نام نہیں لیا.
تو شاید یہاں پر کسی کو خیال آیا کہ ہم بلا وجہ کیوں ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں اور اسرائیل کا نام لے رہے ہیں, تو اس وجہ سے شاید وہ چیز ہوئی. لیکن آئی تھنک دیٹ شوز سم اور دی ادر کہ جو لیک آف انڈرسٹینڈنگ, ایک انکمپٹنس بھی نظر آتی ہے, کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل نے یہ کام کیا ہے. آپ نے ذکر کیا نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کا, ایک اور میڈیا آؤٹ لیٹ ہے ایکزیو, انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ یہ کاروائی, یہ آپریشن موساد, اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے, اس نے کیا ہے, اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے پرسنلی یہ جو اٹیک ہے وہ آرڈر کیا ہے. لیکن کامرین ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس حوالے سے بڑا کوشن کے ساتھ چلا جا رہا ہے, which is always better کہ اگر کہیں جنگ کی طرف یا کسی اور جاری کی طرف معاملہ جا رہا ہو, یوزلی جلد کلیم بھی کر لیا جاتا ہے اس طرح کی کوئی انٹرنیشنل پولیٹیکل اسیسینیشن کو. ابھی اس کو قبول نہیں کیا اسرائیل کی طرف سے بھی. دوسری بات ہے پوری دنیا اس وقت بیٹھ کر سانس ان کا رکا ہوا ہے کہ آگے ادھر سے کیا ہوگا. سو اس وقت اس خطے کے اندر اس اسیسینیشن کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آلریڈی سچویشن تو بہت زیادہ والیٹائل ہے, سب کو پتہ ہے, اور جو سب سے بڑا کنسرن ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد نیچرلی یہ نہ ہو کہ جو باقی خطہ ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایران نے آلریڈی یہ پرومس کیا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کریں گے, وہ جواب دیں گے. اب ان کا جواب کس نوعیت کا ہوتا ہے دیٹ ریمینز ٹو بی سین, لیکن یہ ایک ایسپیکٹ ہے. دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو اسرائیل ہے, جو ان کی ہارڈ لائن حکومت ہے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کی, جو 9 ماہ سے غزہ کے اندر انہوں نے بربریت مچا رکھی ہے, اور جو ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو تھا کہ حماس کا خاتمہ کرنا ہے, وہ اس میں ناکام رہے ہیں. اور ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے. اور کچھ جو مبصرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی جو شہادت ہے, پھر اس کے علاوہ اسرائیل یہ دعویٰ اس میں کر رہا ہے کہ جو حماس کے ملٹری کمانڈر ہیں ان کو بھی انہوں نے شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے. تو شاید وہ جو الٹیمیٹ ایک آبجیکٹو ہے اپنے اسرائیلی عوام کو بتانے کے لیے کہ جو ہم آبجیکٹو چاہتے تھے وہ اچیو ہو گیا ہے, تو اب ہم ایک سیز فائر کی طرف بڑھتے ہیں. مطلب ایک اس کی یہ انٹرپریٹیشن بھی ہے. بٹ سرٹنلی جو سچویشن ہے وہ کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلیکیٹ ہے, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کا رسپانس کس طریقے سے ہوگا. ایک آبویسلی اسپیکولیشن یا ایک اسیسمنٹ یہ بھی ہے کہ شاید کچھ طاقتیں, ایون اسرائیل خود جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایران اس طریقے کی کارروائی کرے تاکہ امریکہ بھی اس جنگ میں کودے, اور اسرائیل جو اتنے عرصے سے چاہتا ہے کہ وہ پراپرلی ایک کھلی جنگ کرے ایران کے خلاف, اس کو جواز ملے, تو وہ بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں. بٹ ایٹ دس سٹیج آئی تھنک اسرائیل ہو یا اسرائیل تو آبویسلی پرووک کر رہا ہے, لیکن امریکہ, باقی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اگر یہ ٹریگر ہوگا, اور کوئی بھی اس جنگ میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہونا چاہتا, اگر ہوگا تو خدا نخواستہ آپ کو پتا ہے کہ خود جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے. اور ایران کے ساتھ تو ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے لوگوں کے جو بہت سارے نظریاتی طور پہ وابستگی ہے ایران کے اندر, تو ہمارے لیے تو یہ ایک ذرا زیادہ سینسٹیو سچویشن ہے کہ ایک تو بارڈر بھی بالکل ساتھ, اور نظریاتی طور پہ بھی عوام قریب ہیں بہت سارے حلقے پاکستان کے اندر. تو اس کانٹیکس میں پاکستان کے لیے تو ذرا زیادہ سینسٹیو سچویشن. بالکل, آئی تھنک پاکستان کے لیے جو ایک تو ہمارا جو بارڈر ملتا ہے وہ اس کی وجہ سے ایک سینسٹیوٹی ہے. پھر دوسرا, جیسے ہم نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ جو 2 اسٹیٹمنٹ آئیں مختلف, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ہمارے اوپر بھی کوئی ایک, آپ کو پتا ہے کہ بیرونی دباؤ ہے, اور خدا نخواستہ اگر یہ آل آؤٹ وار ہوتی ہے بیکاز آف پاکستانز جیو اسٹریٹجک لوکیشن, کلوز پراکسیمٹی ایران سے, تو یو نیور نو, جس طرح افغانستان کے اندر جنگ ہوتی رہی اور ہمارے اوپر دباؤ تھا کہ ہم ایئر سپیس پرووائڈ کریں, اپنے بیسز پرووائڈ کریں, تو اس کیس کے اندر بھی پاکستان کے لیے کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوگی. اور اس لیے آئی ایم شیور کہ جو بھی پاکستان کے اندر فیصلہ ساز ہیں, عام لوگ ہیں, وہ یہی دعا کر رہے ہوں گے کہ یہ معاملہ اتنا پیچیدہ نہ ہو, یہ براہ راست جو ڈی ایسکلیٹ ہو, اور جو عالمی طاقتیں ہیں اپنا کردار ادا کریں اور اس معاملے کو پورا ڈی ایسکلیشن کی طرف لے کے جائیں. بہت شکریہ کامران یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے.